نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھ بابا دے بولا تھا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، صلوات پڑھو، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین، صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیے۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے۔ سمجھا رہی ہے نا؟ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی بھائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ تو سمجھا رہی ہے نا؟ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سابق دیوبندی، تو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ میں بھائی شیعہ نہیں، گھبراہٹ نہیں گئے، یہ سابق دیوبندی ثابت کرتا ہے کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ سمجھا رہی ہے نا؟ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی اس جشن کا لیکچر، درس کا سبق، جشن کا سبق، کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے قرآن اور نبی کے فرمان سے دیکھنا ہے کہ اللہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں امام کس کو کہتا ہے۔ آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں، ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ امام نہیں ہوتا، سمجھا رہی ہے نا؟ آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی اہل سنت بھائی ہے، قرآن تو مشترکہ ہے نا، قرآن کو تو ہر بندہ مانتا ہے نا۔ آؤ نا پھر تمام باتوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کسے امام کہتا ہے بھائی؟ سمجھا رہی نا؟ مسئلہ امامت ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے کہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ میں سمجھا، اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس بندے کا امام ہی چول ہوگا، تو سمجھائی، جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس بندے کا امام برا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اچھا شیعہ سنی دوستو، بتاؤ اللہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ بندہ قیامت کے دن اٹھے گا کس کے ساتھ؟ ذرا مجھے بول، ذرا کس کے ساتھ؟ پھر ذرا بول، کس کے ساتھ؟ اللہ، جن سے میں نکل کے آیا ہوں نا، اب جملہ کھا گیا نا، جن سے میں نکل کے آیا ہوں وہ کہتے ہیں امام کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو سمجھا رہی ہے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کس کے؟ اب جملہ ضائع کیا قصور میرا نے۔ پتہ ہے میرا بھائی کیوں کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ نہیں؟ اصل میں میرے بھائی کو میرے امام کے مقابلہ میں جہاں بھی ملی ہے ماں ہی ملی ہے۔ لوگ سمجھا رہے ہو، قاری سخاوت زیدی نہیں کرتا، تمہاری بات کوئی مان لیتا ہے کہ تم کہتے ہو نا قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا۔ لو میں زید نہیں کرتا، تمہاری بات کو مان لیتا ہوں کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا۔ اب تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، اب بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ جب آگے ہوں میں نے 14 آیتیں قرآن سے لفظ امامت پہ پڑھنی ہے، 14 آیتیں، حدیث نہیں پڑھتا، آیتوں کا ترجمہ کر کے ممبر چھوڑوں گا۔ اگر ولائے علی کا جمپ نہ آیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں۔ سمجھا رہی؟ لو ہم زید نہیں کہتے، میرا بھائی کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اللہ کہتا ہے نہیں، امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ پھر بھی بغض علی ہے نا سینے میں، نہیں سمجھے؟ یہ بغض امام ہے نا سینے میں، کہتا ہے امام کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر سعودیہ کی سپریم کورٹ تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، اگر قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اٹھے گا تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ بات سمجھائیے، لوگوں کو لڑائی تو نہیں نا؟ کیا بات ہے، میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ہر بندہ قیامت کے دن اپنی ماں کے ساتھ ہی اٹھے گا تو جیسے بندے کی اماں ہی نہ ہو۔ لوگ پوری جلیل سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا۔ ڈیڈی نہ کھائیں سے مولوی کے سر پہ قرآن، وہ پوچھ کہتا نا ہر بندہ قیامت کے دن ماں کے ساتھ ہی اٹھے گا، بتا ہے تیرا ڈیڈی ہے آدم، بتا آدم کی اماں کا کیا نام ہے؟ میرا موقع پہلا ہے
اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے بھائی. بتا آدم کی اماں کا کیا نام؟ آدم کی اماں کوئی ہے تو پھر آدم تو نہیں نہ اٹھے گا. چلو میں آدم کو چھوڑتا، ہماری پہلی اماں ہے حوا. بتاؤ حوا کی اماں کا کیا نام ہے؟ اچھا یہاں ایک عجیب چلاکی مولوی کہتا ہے، چلاکی کہتا ہے. جب حوا کی نام آتی ہے نا بات، عجیب چلاکی کرتا ہے مولوی. لیکن تیری چلاکی وہاں چلے گی جہاں قاری صحاوت نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ کیا چلاکی کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو ہماری اماں نا حوا، یہ ہمارے ابے کی پسلی سے نکلی ہے. سمجھے سے جملے میں کہتا ہے اماں ابے کی پسلی سے نکلی ہے. آپ ایمان سے بتاؤ جو پسلی سے نکلے وہ تو وجود کا حصہ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھے سے جملے میں کہتا ہے اماں نکلی ہے ابے کی پسلی سے. اب ایمان سے بتا جو پسلی سے نکلے وہ تو وجود کا حصہ ہوتا ہے. اگر اماں نکلی ہے نا ابے کی پسلی سے تو پھر اماں اور ابے کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. مقصد میں آ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ اگر اماں نکلی ہے ابے کی پسلی سے تو اماں اور ابے کا پھر نکاح نہیں ہو سکتا. اماں پسلی سے نہیں نکلی، جس مٹی سے ابا بنا ہے اسی مٹی سے اماں بنی ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ کس کے ساتھ اللہ کہتا ہے اٹھایا جائے گا؟ بولو کس کے ساتھ؟ پھر بولو، پھر بولو. امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آؤ نا پھر قرآن سے دیکھتے ہیں کیا امام گناہگار ہوتا ہے یا امام معصوم ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا امام جزو رسول ہوتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ لو میں 14 آیتیں پڑھوں گا قرآن سے، میں نے وعدہ کیا ہے. کتنی بولو؟ یہ پتہ 14 کیوں میں کہیں پڑھوں گا کیونکہ حق 14. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آؤ قرآن کو دیکھیں. جس کی قرآن کہے اطاعت کرو وہ امام ہوگا، جس کی قرآن کہے اتباع کرو وہ امام ہوگا. جس کی اللہ اطاعت نہ کرائے، اتباع نہ کرائے، وہ بندہ نہ امام ہے نہ نبی کا جانشین ہے نہ اول الامر ہے. قرآن کو پڑھو، لو ترجمہ سمجھنا. پھر میں نے کہا جس کی اللہ کہے اطاعت کرو وہ امام ہوگا، جس کی اللہ کہے اتباع کرو وہ امام ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لو پہلی آیت پڑھوں سورۃ دہر سے. آواز خالق کہتی ہے ولا تطع منہم عاصمن او کفورا. اللہ فرماتا ہے خبردار جس بندے نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا. میں سمجھ آ رہی؟ جس بندے نے زندگی میں، اللہ کہتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کو ہادی نہ بنا لینا، گناہگار کو مرشد نہ بنا لینا، گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا. کیوں؟ گناہگار تو کل خود قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہوگا. بھائی سمجھ آ رہی؟ جو خود ہی مجرموں میں کھڑا ہوگا تجھے کیسے بچائے گا؟ بس سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی آیت پڑھی ہے نا گناہگار امام نہیں ہوتا. اب دوسری آیت پڑھا ہوں سورۃ جاثیہ سے. اللہ فرماتا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. خبردار جس بندے کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے، جملے دایا نہیں کرنے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پورا علم ہو. پورا وہ امام نہیں ہوتا جس کو 12 سال کی بھی سورۃ بقرہ یاد نہیں سی ہوئی. تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس پورا علم ہو. وہ امام نہیں ہوتا کہ جو امامت خود کروائے. اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہے، مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتائے. تو سمجھ آ رہی؟ وہ بندہ امام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری آیت پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری آیت پڑھو قرآن سے. گھبراہ تو نہیں کہ لو میں ایسی آیت پڑھنے لگا ہوں علماء کے سامنے، ایسی آیت پڑھنے لگا ہوں اگر ولائے علی کا جمپن آیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں. سنو، پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے،
دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے. تیسری آیت پڑھا سورۃ بقرہ سے, قرآن کھول کے پڑھ دینا. قرآن میں اتنا ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری آیت پڑھا سورۃ بقرہ سے. اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات ہے جناب. جس پہ شیطان کا اثر وہ امام, وہ اونچی بول ڈرتا کیوں ہے امام؟ یہ سب کیسٹ ہو رہی ہے نا ریکارڈ, بالکل نہیں ڈرنا, جو میری ذمہ داری ہے, بالکل ڈرنا نہیں. لے جاؤ اس کیسٹ کو مولویوں کے پاس, جاؤ لے جاؤ. ان مولویوں کو مسجد میں بٹھا کے سناؤ, مسجد میں نہ مانے شرم کے مارے, بازار میں لگا کے سناؤ, بازار میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ, اگر حجرے میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. سمجھ آ رہی تو سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کہتا ہے جس بندے پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام. اب شاہ صاحب قاری صحاوت کرے کیا؟ ہاں, جس قوم کو عالم لوہاردی سمجھ نہیں آئی, اس قوم کو قرآن کی سمجھ کہاں سے آئی تھی؟ آ سکتی ہے؟ وہ جو بندہ عالم لوہار کو سمجھ نہیں سکا, عالم لوہار نے ساری زندگی سمجھایا کہ جس بندے پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا. آپ نہیں نہ سمجھے, میں سمجھا لوں گا. اللہ نے سمجھانا بتایا. پتہ ہے عالم لوہار نے کیسے سمجھایا؟ عالم لوہار ایک گیت گاتا تھا, اور نہ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا. پڑھوں آیت. اب قرآن کہتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا, اور اس وقت ہوا تھا جو نبی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. میں کچھ سمجھائی؟ جو عالم لوہار کو نہیں سمجھ سکے وہ قرآن کو کیا سمجھے گے؟ پتہ ہے عالم لوہار کیا کہتا تھا؟ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں, کیا کہتا تھا؟ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں, کسے میری گل 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 صحیح گل, خدا کی قسم ہے. وزیر آباد کے اسٹیشن پہ میں کھڑا تھا, عالم لوہار کی کیسٹ لگی, عالم لوہار گا رہا تھا, 2-3 مولوی, میری داڑھی بھی لمبی ان کی بھی لمبی. اب لمبی داڑھی دیکھ کے مولوی دھوکہ کھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میری بھی داڑھی لمبی ان کی داڑھی بھی لمبی. اب لمبی داڑھی دیکھ کے قریب آ کے, میری داڑھی بھی لمبی ان کی بھی لمبی, لمبی داڑھی دیکھ کے قریب آ کے اپنا سمجھ کے, نہیں سمجھ رہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا سمجھ کے قریب آ کے کہتا ہے صوفی جی. میں کیا ہاں جی. یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. لو جملہ سمجھنا, قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں عالم لوہار, کہاں قرآن کی آیت؟ میں نے کہا او مولوی تجھے پتا چل جائے نا ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے تو تو یہ بھی کہنا چھوڑ دے گا. لو میں کروں ترجمہ اس کا, کروں, لو ذمہ داری سے کر رہا ہوں, کروں ترجمہ اس کا. لو پر ترجمہ سننا ہے, اور سن لو گے تو پتہ چلے گا, مولوی چھوڑ دے گا کہنا. کروں ترجمہ اس کا تو سنا, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ولا حول ولا قوت, نہیں ہے میرے ارد گرد کوئی قوت الا, مگر ہے کون؟ باللہ, اللہ نہیں, باللہ, اللہ نہیں, باللہ, اللہ نہیں, باللہ. اگر ہوتا نا اللہ تو پھر ہوتا ولا حول ولا قوت الا اللہ. توجہ رکھیے گا میرے بھائی, نہیں ہے میرے ارد گرد کوئی قوت مگر کوئی ہے تو الا اللہ, وہ اللہ ہے. یہاں الا اللہ نہیں, یہاں الا باللہ. اب با کے عربی میں 10 معنی ہیں. با کا معنی استعانت, با کا معنی ساتھ. اب میں تو ایک معنی لیتا ہوں اس سے, ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. جاؤ جا کے پڑھ لینا کتاب, پڑھ لینا کتاب. اگر اس میں معنی نہ ہو تو میرا قتل معاف. اس کا ترجمہ اب یہ بنے گا ولا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت الا, مگر ہے
کون؟ باللہ، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ نہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے. اب جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ اب اللہ آگے خود کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ارے وہی ہے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اور کو سمجھ آئیے؟ کیا بات ہے جناب. کہتا ہے کہاں عالم لوہار، کہاں قرآن کی آیت ہے؟ کوئی مائی کا لال جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے. لکھ لو، یہ ٹیپ ریکارڈ ہو رہی ہے. جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے. ابھی وہ مان لال پیدا ہی نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا. میں سمجھ آئیے؟ کہتا ہے کہاں عالم لوہار. میں سمجھ آئیے؟ واقعی بھائی بھائی ہیں. اگر ان میں کوئی فرق ہے تو میں نے نہیں ڈالا. شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. صرف فرق ہے تو بتاؤں کس کا فرق ہے؟ بتاؤں. شیعہ سنی میں صرف نقطوں کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ نقطوں کا. کس کا؟ نہیں تو اس دیوار پہ لکھ لو شیعہ بھی لکھو، پہلے سنت بھی لکھو. جب شیعہ لکھو گے تو اس کے 5 نقطے آئیں گے. میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں بھائی. فرق ہے تو نقطوں کا فرق ہے. شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے. شین یہ این ہے آ. شیعہ کتنے ہوئے؟ 5. اہل شیعہ لکھو گے تو 5 آئیں گے. اہل سنت لکھو گے تو 3 آئیں گے. میں سمجھ آ رہی ہے تو یہ کوئی فرق تو نہیں ہے نا. یہ نقطوں کا فرق ہے. یا چھوڑو اس بات کو. سمجھ آ رہی؟ کہتا ہے کہاں عالم لوہار، کہاں قرآن کی آیت. میں نے کہا مولوی تو نے قرآن نہیں پڑھا. پڑھوں وہ آیت، پڑھوں آیت جس کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا. میں کہا گایا ضرور عالم لوہار نے، لیکن یہ بات کہنے والی کوئی اور ذات ہے. پیچھے سننا. پڑھوں آیت. جو سورۃ آل عمران سے آیت پڑھنے لگو. اللہ فرماتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا نبی تم کو پیچھے سے آوازیں مارتا تھا. اب تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. سمجھائی؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 3. پہلی پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے. تو شیعہ کو بیوقوف ہے کوئی ہر بندے کو امام مان لے. بیوقوف تو نہیں نا، ہر بندے کو امام مان لے. جب اللہ جو کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا تو ہم کیسے پھر اسے امام مان لیں؟ جو نبی کے ممبر پر جب پہلے دن بیٹھا تھا اس نے پہلی تقریر میں اپنی میں کہا تھا مجھ پہ شیطان کا اثر ہے. جاؤ جاؤ نا جا کے پڑھ لو. جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. اب چوتھی آیت پڑھو. اللہ فرماتا ہے چوتھی آیت سورۃ کہف 15واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اللہ فرماتا ہے خبردار جس بندے کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں. آگے یار وہ بندہ امام جی بولا امام پھر بول امام. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 4 ہوئی ہیں نا. پہلی پڑھی ہے گناہگار امام نے،
دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، اب چوتھی پڑھی ہے جس کا دل لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نے۔ اب پانچویں پڑھوں، لو ایسی آیت پڑھنے لگا، پھر دعوت فکر دے کے پڑھنے لگا اور ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی کا دکھاؤں گا اور سناؤں گا، پڑھنے لگا ہوں۔ پانچویں آیت ایسی میں نے پڑھنی ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو زندگی بھر آیت یاد نہ رہی تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں ہے، بس سمجھنا تم نے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس کا دل لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نے۔ اب پانچویں آیت پڑھا ہوں، سورۃ آل مائدہ ہے، 106 پارہ ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ میں اپنا ترجمہ سنانے نہیں لگا، ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی کا سنانے لگا ہوں۔ اگر اس نے یہ آیت کا ترجمہ نہ کیا ہو تو میں مجرم۔ پھر رپیٹ کر کے سناتا ہوں آپ کو پانچویں آیت۔ پہلی پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس کا دل لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نے۔ سنا پانچویں آیت، 6 پارہ ہے، سورہ آل مائدہ ہے، آواز خالق آتی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں۔ سمجھ آئیے اور سمجھ آئیے کہ اگلی بھی گئی ہے، آئیے کچھ سمجھ آئیے۔ اب میرا قصور اللہ کہہ رہا ہے نا، شاہ صاحب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں۔ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھئے گمراہ رہے کون تھے؟ ہاں پوچھنا کون گمراہ رہے تھے؟ پہلے تو پوچھے گا کسے پوچھے گا؟ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو میری طرح مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ مسجد میں بے شک میری داڑھی شیعہ والی نہیں، لیکن انہیں کہنا ضرور ہے داڑھی یہ دی ساڑھے ارگی ہے، اے وچوں شیعہ ہے، اے وچوں کیے وچوں میں کہتا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے، کوئی وچوں شیعہ ہے، کوئی چول دا پتر اتوں شیعہ نہ ہوئے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی وچوں شیعہ ہے کوئی اتوں شیعہ، یہ ہو جی شیعہ دی امام لوڑی کوئی نہیں جڑا اتوں ہوئے، سمجھ آئیے بھائی؟ میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نے۔ ایک سینکڑے میں مسئلہ حل کر دوں، لو ایسی دلیل دے کے جا رہا ہوں، میری دلیل غلط ہو جائے میں واجب القتل۔ میں بتاتا ہوں کہ پہلے گمراہ کون رہے تھے، لو لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لکھو یہ لفظ رضی اللہ، یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قصور میرا تو کوئی نہیں، یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ پتہ کیوں؟ اس کا معنی ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا، راضی بول رہا راضی، پھر بول راضی، پہلے ناراض تھا، کیونکہ پہلے کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا تو ناراض تھا، جب کلمہ پڑھ لیا تو صرف پڑھنے والے پہ راضی نہیں، وہ جو کلمے پہ مرا ہے اس پہ راضی ہے۔ تو سمجھ آ رہی؟ صرف پڑھنے والے پہ راضی نہیں، اللہ اس پہ راضی ہے جو کلمے پہ مرا ہے، ماتا علی الایمان، جو مرا ایمان پہ ہے۔ یہ نہیں نبی کے وقت میں کلمہ پڑھ لے تو بعد سے کلمے تو پھر جائے، پھر اللہ راضی تو نہیں نا۔ اللہ راضی ہو تو جرا کلمے تھے مرے، سمجھ آئیے نا؟ اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام۔ اب پتہ چل گیا امام رضی اللہ نہیں ہوتا،
واہ 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 یار میں کروں کہ آپ سمجھتے نہیں. اب پتہ چل گیا نا کہ رضی اللہ امام نہیں, امام وہ ہے جو علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ رضی اللہ امام اصل میں شاہ صاحب شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. تھوڑا سا فرق ہے مولویوں نے ڈالا, کیا لوگوں کے ذہن میں غلط بات بٹھا دی ہے کہ نقل کفر کفر نباشر نعوذ باللہ, شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے اس لیے شیعہ میں نہیں ہو. شیعہ سنی دوستو یہ غلط پراپوگنڈا ہے کہ شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے. پوری ذمہ داری سے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ نہیں تو قرآن سمجھ لو, میرے سر پہ قرآن تصور کر لو, قرآن سینے پہ رکھ کے نبی کا فرمان, قرآن سر پہ رکھ کے نبی کا فرمان سینے پہ رکھ کے ڈنکے کی چوٹ قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ تمہارا غلط پراپوگنڈا ہے. ان مولویوں کے جال سے بچ جاؤ اگر جنت میں جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان مولویوں کی چلاکیوں سے بچ جاؤ اگر جنت میں جانا ہے. لو لکھ لو, پوری ذمہ داری سے قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں. لکھ لو وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو نبی کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. بس سمجھ آئیے نا, جملے ضائع نہیں کرنے. میں نے کہا وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. اور سنیں دنیا والوں, وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ شیعہ شیعہ نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. اور وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں لعنتی ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. کیوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھو تو صحیح, اولاد رسول کے دشمن کا مقام کیا ہے, اولاد رسول کے دشمن کا انجام کیا ہے. وہ کتاب تمہاری ہے جس کا نام ہے ارجح المطالب, لکھنے والا ہے ملا عبید اللہ امرسری اہل سنت. دوسری کتاب ہے ینابی المودت, لکھنے والا ہے قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت. اگر ان دونوں کتابوں میں یہ فرمان رسول نہ ہو, مجھے دنیا کے جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ, بلا کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ. لکھو سنو, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اولاد رسول کا دشمن مسلمان نہیں ہے, اولاد رسول کا دشمن رضی اللہ نہیں ہے, اولاد رسول کا دشمن حلال زادہ نہیں ہے. لکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی لا یحبوکا لا یحبوکا الا طاہر الولادہ ولا یبغضوکا الا خبیث الولادہ. کہ اے علی تیرے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے جو حلال زادہ ہے, تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام زادہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو سمجھ آئیے ذرا, بول ہاں بول ہاں, آئیے سمجھ, آئیے نہ سمجھے. ہم صحابہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اولاد رسول کے دشمن کا کچھ بھی نہیں مانتے. جاؤ, کوئی دنیا کی طاقت کاری صحابہ سے زبردستی نہیں منوا سکتی. میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو میں رضی اللہ نہیں کہنے دوں گا. تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آئیے سمجھے, ہم مانتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں آئی دوسری دلیل دے رہا ہوں. اصل میں تھوڑا سا قصور تمہارا بھی ہے. ہمیں تو کہتے ہیں نا تم صحابہ کو نہیں مانتے, پھر میں بھی کہوں گا تم آل کو نہیں مانتے. آل کو بول, آل کو, آل کو لو میں بتا دیتا ہوں.
میرا بھائی آل کا میں نہیں غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے، کہتا ہے جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے، جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی. یہ میں کہتا ہوں کس آل کا معنی کیا؟ اے ڈبل ایل آل، انگلش والی آل کا؟ بتاؤ نا کس آل کا معنی کرتے ہو کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے. لو پھر ہم مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے شاہ صاحب قاری صحابت مان لیتا اپنے بھائی کی بات کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے، جو بھی پڑھے نبی کی. اور ڈرتے کیوں ہیں؟ جو بھی پڑھے نبی کی، ڈرتے کیوں ہیں؟ اور جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی. لو ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، اب رہنا آپ قائم اس بات پہ، اپنی اس بات پہ پھر قائم رہنا. تم نے خود کہا نا جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے. لو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھے پھر وہ آل ہی ہے، اصحاب نہیں. میں کچھ سمجھا رہی ہوں؟ تو پھر آل ہی بنے گی نا. جو بھی کلمہ پڑھے نبی کی آل ہے، وہ صحاب نہیں ہوگا. اب صحابہ کرام کی پھر باڈی ایسے ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، شیعہ سنی دوستو دونوں بھائی ہو، صلاح مشورہ کر کے ذرا سوچ لینا میری دلیل کو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل نہیں ہوتا. تم نے تو کہہ دیا. مسئلہ سمجھانے کے لیے چند قوموں کے نام لے رہا ہوں. کوئی جلایا کلمہ پڑھے، جلایا نبی کی آل. کوئی چودھری کلمہ پڑھے، چودھری نبی کی آل. کوئی جلا کلمہ پڑھے، جلا نبی کی آل. کوئی لوہار کلمہ پڑھے، لوہار نبی کی آل. کوئی چیمہ کلمہ پڑھے، چیمہ نبی کی آل. کوئی چٹھا کلمہ پڑھے، چٹھا نبی کی آل. کوئی سومرو کلمہ پڑھے، سومرو نبی کی آل. کوئی سید کلمہ پڑھے، سید نبی کی آل. یہ معنی بنے گا نا. لیکن ہے زیادتی ہو میرے اہل سنت بھائیو، یہ مولوی زیادتی کرتا ہے نبی کی اولاد سے. توجہ رکھیے گا، نبی کی اولاد کے حق میں ڈاکہ مارتا ہے مولوی جو کہتا ہے جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے. میں ایسی دلیل دے کے جا رہا ہوں، اگر میرے چلے جانے کے بعد میری پوری زندگی میں دلیل غلط ہو گئی تو میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا لکھ لو نبی کی آل نہیں ہوتا. اگر ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل ہوتا تو تمہاری مسجد سے کبھی یہ آواز نہ آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلے کا واصحابے کا یا حبیب اللہ. ارے تیرا والا آلے کا واصحابے کا کہنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آل اور ہے صحابہ اور آل اور ہے صحاب. پھر بول آل اور ہے صحاب، آل اور ہے صحاب. آیتیں کتنی ہوئی تھی؟ جی 5. شاباش. کتنی؟ تو چھٹی آیت پھر پڑھتا ہوں. پڑھوں چھٹی آیت. اللہ کہتا ہر بندہ امام نہیں. اللہ فرماتا ولا تطیعوا امر المسرفین، جو اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نہیں ہے. اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نہیں ہے. 7ویں آیت پڑھتا ہوں ولا تتبع سبیل المفسدین. اللہ کہتا ہے جو فسادی ہے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام. کتنی ہوئی آیتیں؟ 7. کتنی ہوئی ہیں؟ لو 4 کٹھی پڑھ دوں، پڑھوں کٹھی. اب جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے نا، گناہگار امام نے، جاہل امام نے، جھوٹا امام نے، جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نے، جو غافل ہے وہ امام نے، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نے، جو اللہ کی حد کو توڑے وہ امام نے، جو فسادی ہے وہ امام نے. یہ جتنے اللہ نے عیب نکالے ہیں نا سوائے علی ابن ابی طالب کے، ایک بندہ تم ثابت کر دو جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. ہم اسے امام مانیں گے. اگر علی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہ ملے پھر ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ ہم علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام مان لیں. سمجھا رہی ہے نا؟ اب پتہ چل گیا جتنی آیتیں پڑھی ہیں یہ ثابت کر لیا امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو. غیر معصوم امام، غیر معصوم امام. پھر بولو غیر معصوم امام. 4 آیتیں کٹھی پڑھنے لگو. پڑھو بسم اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے امام تم خود نہیں بنا سکتے، امام اللہ بناتا ہے. نہ یہ امامت کسی کھڈی سے نکلتی ہے، نہیں، امام اللہ بناتا ہے اور اسے بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اسے بناتا ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پڑھوں آیت. لو آواز خالق کہتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا فاتمہن، جب ابراہیم اس پہ پورا اترا آواز خالق آئی قال انی جاعلک للناس اماما. کیا ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، میں نے بنایا، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. اب اگلی آیت سمجھنی، حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا میری ذریت میں بھی امامت رہے گی، میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ شاہ صاحب ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا، او شیعہ سنی دوستا، ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا، ابھی مولوی کے جال میں نہ پھنسنا، ابھی بھی پتہ نہیں چلا. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت میں امامت رکھنا، میری اولاد میں امامت رکھنا. حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں فرمایا قال ومن اصحابی. تو سمجھ آ رہی؟ ابراہیم نے فرمایا میری اولاد میں امامت رہے گی. اللہ نے فرمایا ہاں 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 ابراہیم. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوتا. لو ہمیں پتہ چل گیا نا امام کون بناتا ہے؟ اللہ. بولو ہاں کیوں نا؟ اللہ ایسے ہی بنا دیتا ہے؟ نہیں، اس نے آزمایا پہلے، آزمایا پہلے، امامت بعد میں دی. رکھا مولویوں کے سر پہ قرآن، پوچھو وہ کیا کلمات تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. بتاؤں؟ علماء نے لکھا وہ کلمات یہ تھے. آواز خالق ہے او میرے خلیل تجھے میری رضا کے لیے اپنی جوان بیٹے کے گلے پر چھری کو چلانا ہوگا. چھری کو بول ہاں ذرا، چھری کو. فرمایا مجھے قبول ہے. ابراہیم نے کہا مجھے. بس شیعہ سنی دوستو، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منا میں آئے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی، آواز خالق آئی فاتمہن. ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ میں نے تجھے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. اور شیعہ سنی دوست اب جملے ضائع نہیں کرنے، آخری جملے ہیں امامت پر، میری طرف دیکھنا ہے، ضائع نہیں کرنے. پتہ چل گیا ایسے امامت نہیں ملتی، اور امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. سمجھائیے امامت. لو آخری جملہ کہا کہ میں اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، آخری پڑھوں اور آئے تھے شبینہ بنا رہی تھے. پڑھوں. یہ شبینے والی چال نہیں، ساڑی اللہ نے کڑ چھڑی ہے سینے چو، وہ شبینہ کڑ چھڑے ہے تو آڑے اندر جی ہے. سمجھ آئیے نا، تو آڑے اندر شبینہ آجے پڑک دیا، ساڑے اندروں نکل گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ لو پڑھ لگا آخری آیت پڑھو امامت. سورۃ یاسین سے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام ہوتا ہی وہ ہے جس میں ہر چیز کا علم ہو، ہر چیز کا. جس جنہ بندیاں نے یاسینی بندے مارنے واسطے یاد کیتی ہوئے، سمجھ آ رہی؟ جس قوم نے یاسینی بندے مارنے واسطے یاد کیتی ہوئے، بتاؤ اس کو یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ لو ہاں جاؤ پریکٹیکل کر لینا. خدا نخواستہ جس بندے کی جان اٹک جائے، اڑک جائے، نانا نکلے، کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ. مولوی کیا کرے؟ اسے یاسین سنائے. کیوں؟ تاکہ یہ مر جائے. سمجھ جائے، بس سمجھ آئیے باہر یہ مر جائے، مر جائے نا. اچھا میں کہتا ہوں یاسین کیوں سناتے ہو یہ بتاؤ مجھے. اتنا اور قرآن ہے، مزمل سنا لو، رحمان سنا لو، مدثر سنا لو، شمس سنا لو، قدر سنا لو. اچھا نہیں 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 نہیں، یاسین اس لیے سناتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے. میں کہتا ہوں چلو میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں کہ یاسین قرآن کا دل ہے. اگر دل تو تب ہوتا اگر حدیث یہاں رک جاتی. بھائی کھا گئے نا جملے. جب نبی نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے،
صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ یاسین تو دل ہے، تو یاسین کا دل کون ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، اب جملے نہیں لایا کرنا، سمجھا رہی؟ میرا ساتھ دینا ہے، آخری الفاظ ہیں۔ جب نبی نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، صحابہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یاسین تو قرآن کا دل ہے نا، یاسین کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ۔ صحابہ نے فرمایا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بسم اللہ۔ صحابہ نے پوچھا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ فرمایا بائے بسم اللہ۔ صحابہ نے پوچھا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ فرمایا با کے نیچے والا نقطہ۔ توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، آخری جملے ہے، میرا ساتھ دینا ہے، جملے سننے ہیں۔ صحابہ نبی نے جب فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، پھر فرمایا یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا دل با ہے، بسم اللہ ہے، با بسم اللہ کا دل با ہے، با کا دل با کا نیچے والا نقطہ ہے۔ صحابہ کرام مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو بتاؤ نا وہ نقطہ کون ہے، وہ نقطہ کون ہے، وہ نقطہ کون ہے، وہ نقطہ کون ہے؟ تفسیر الباری شرح بخاری ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ جب نبی کے صحابہ نے پوچھا نا یہ تو بتاؤ وہ نقطہ کون ہے، وہ نقطہ کون ہے، نبی فرماتے ہیں انتظروا انتظروا، ذرا انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا پتہ نہیں کس ہستی کا انتظار کروایا جا رہا ہے، کس ہستی کا انتظار کروایا جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری فوراً میرے مولا حیدر کرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں آپ پوچھو، توجہ رکھیے گا، نبی فرماتے ہیں آپ پوچھو۔ صحابہ پوچھیں بھائی بسم اللہ کا نقطہ کون ہے؟ تو رسول نے سیدھا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھ لو میرے صحابیوں یہ میرا بھائی علی بھائی بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ باتوں شیعہ سنی دوستو، میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں، اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے۔